جماعتوں اور تنظیموں کی طرف سے بہت شکریہ کہ آپ لوگ یہاں آئے، اور یہ آشا کی جا سکتی ہے کہ آپ لوگ باتوں کو صحیح ڈھنگ سے دور تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور جو باتیں کہی جا رہی ہیں انہیں اس طور پر پیش کریں گے جس سے ملک میں ایک اچھا میسج اور پیغام جائے۔ بھارت ایک سیکولر ڈیموکریٹک فیبرک رکھنے والا وشال دیش ہے، اور اس کی اپنی ایک تاریخ ہے، ایک اتہاس ہے۔ یہاں لوگ پریم، محبت، امن اور شانتی کے ساتھ رہتے آئے ہیں۔ یہ بھید بھاؤ کی سرزمین کبھی نہیں رہی، لیکن افسوس ہے کہ کچھ غلط ذہنیت رکھنے والے اور بیمار ذہن رکھنے والے لوگوں نے اس ملک کو بہت تیز رفتاری سے فرقہ واریت کی طرف، تشدد کی طرف اور ایک دوسرے سے نفرت کی طرف لے جانا شروع کر دیا ہے، اور ہم محسوس کر رہے ہیں کہ پوتر سیتا کی اس سرزمین میں راون کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی ہے، اور بڑے پیمانے پر خونی اور درندہ صفت لوگوں نے انسانوں کی جانیں لینا شروع کر دیا۔ بات کسی ایک کمیونٹی کی یا بات صرف مسلمانوں کی نہیں ہے۔ ماب لنچنگ، جس کو عام طریقے پر میڈیا ماب لنچنگ کہہ رہا ہے، حالانکہ یہ موبیلائز لنچنگ ہے، ایک منصوبہ بند سازش کا حصہ ہے، اور یہ ماب لنچنگ پولیٹیکل مرڈر ہے، سیاسی قتل ہے، اور اس میں سرکاری اور غیر سرکاری دہشت گردی شامل ہے۔ اسے سمجھنا چاہیے کہ جس چیز کو دہشت گردی اس ملک میں کہا گیا اور جس کمیونٹی پر ایک لیبل لگایا گیا، آج تک گورنمنٹ کے ادارے، سرکاروں کے ماتحت چلنے والے مختلف محکمے اسے ثابت نہیں کر سکے۔ لیکن ماب لنچنگ کے نام پر جو دہشت گردی کی جا رہی ہے، اس کی دھمک پوری دنیا میں محسوس ہو رہی ہے، اور ہم دکھت ہیں اس بات پر کہ ہمارا یہ وشال دیش پورے وشو میں، پورے سنسار میں بدنام ہو رہا ہے۔ اور آپ کو بھی دکھ ہونا چاہیے، چاہے آپ کسی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اگر آپ کے دل میں مسلمانوں کی طرح اس دیش سے پریم ہے تو آپ کو بھی اس بات کو محسوس کرنا چاہیے دکھ کے ساتھ کہ پوری دنیا میں، پورے سنسار میں، پورے وشو میں ہمارے ملک کی بدنامی ہو رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ نفرت ہندوستانیوں کے رگ و ریشے میں گھس چکی ہے، حالانکہ ہم اسے نہیں مانتے۔ مٹھی بھر لوگ ہیں جو نفرت کی آبیاری کر رہے ہیں، مٹھی بھر لوگ ہیں جو نفرت کے بیج بو رہے ہیں، مٹھی بھر لوگ ہیں جو کرسی اور اقتدار کی چاہت میں دیش کو غلط سمت دے رہے ہیں، اور بڑا طبقہ اس ملک کا، ہندوؤں کا، مسلمانوں کا، سکھوں کا اور دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والوں کا، شیڈول کاسٹ کا، شیڈول ٹرائب کا، ادر بیکورڈ کلاسز کا، وہ طبقہ وہ ہے جو محبت اور پریم کی اس بھاونا، اس تہذیب، اس کلچر کو لے کر چل رہا ہے جو اس ملک کی مٹی میں اور اس کے ضمیر و خمیر میں شامل ہے۔ لیکن جو ہو رہا ہے اس سے پوری دنیا میں ہمارے ملک کی بدنامی ہو رہی ہے۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ فلاں کمیونٹی کے لوگ مارے جا رہے ہیں، آپ یہ محسوس کیجئے کہ ہندوستانیوں کا خون بہایا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کی حد تک یہ بات محدود بھی نہیں۔ کیا شیڈول کاسٹ، شیڈول ٹرائب کو نہیں مارا گیا؟ ادر بیکورڈ کلاسز کے لوگوں پر حملے نہیں ہوئے؟ کیا ایسے حادثات، ایسی گھٹنائیں اس ملک میں نہیں ہوئیں جن کو دیکھ کر انسان شرم سے پانی پانی ہو جائے؟
انسانیت شرمسار ہو جائے۔ یہ ہوا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ اسے روکا جائے، حالانکہ یہ بنیادی ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے۔ کوئی بھی ملک جن دو ستونوں پر چلتا ہے، ایک ستون امن کا ستون ہے اور دوسرا ستون اکنامک سسٹم کا ہے۔ معاش اور امن کے بغیر کوئی دیش آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آج بڑی بات کی جا رہی ہے تجارتوں کو آگے بڑھانے کی۔ کوئی ملٹی نیشنل کمپنی ایسے دیش میں کیوں آنا چاہے گی جہاں راستہ چلتے ہوئے لوگوں کو مارا جا رہا ہے؟ کوئی بڑی کمپنی اپنا سرمایہ کیوں اس ملک میں لگائے گی جہاں کے بارے میں پورے وشو میں یہ بات پھیل رہی ہے کہ وہاں امن و امان کی استھتی بگڑی ہوئی ہے؟ یہ استھتی، یہ صورتحال کہ راستہ چلتے ہوئے لوگوں کو مار ڈالا جائے، اس ملک کی تہذیب سے ٹکرانے والی چیز ہے۔ ہمارا مطالبہ گورنمنٹ سے یہ ہے کہ وہ اس پر روک لگائے۔ یہ کافی نہیں ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر دو جملے کہہ دیں کہ ہم دکھت ہیں اس بات پر۔ اگر آپ پردھان سیوک اپنے آپ کو کہتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ہونے والے ظلم کا راستہ روکیں، اور اگر آپ راستہ نہیں روک پا رہے ہیں تو یہ علامت ہے کہ آپ کی گرفت، آپ کا قابو سرکاری اداروں پر نہیں ہے۔ جو صورتحال یو پی کی ہے دیکھ لیجیے، وزیر اعلیٰ صاحب کچھ کہتے ہیں اور نیچے کے ادھیکاری کچھ کرتے ہیں۔ سارا لا اینڈ آرڈر بگڑا ہوا ہے، امن و امان کی استھتی انتہائی ابتر ہو چکی ہے۔ خون لگ جاتا ہے اور کوئی انہیں مار ڈالنے کے لیے نہیں ملتا تو درندے اپنی اولادوں کو قتل کرتے ہیں اور ان کا خون پیا کرتے ہیں۔ اس لیے ہماری یہ آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم اس ظلم کا راستہ روکیں۔ دوسری بات، جمعیت علماء نے ایک بروقت قدم اٹھایا ہے اور اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ایک ریلی، ایک پروٹیسٹ اس کے خلاف کیا جائے۔ یہ ایک علامت ہے، ایک سمبول ہے، یہ اس بات کا اظہار ہے کہ ہمارے دل میں درد ہے اور ہم مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ اپنی طاقت لگائیے کہ اس احتجاج کو مؤثر بنایا جائے اور اس کی آواز آپ دور تک پہنچائیے، وہاں تک جہاں تک آواز پہنچنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ایک احتجاج ہوا اور مالیگاؤں کی حد تک ہو کر ختم ہو گیا۔ اس کی آواز ایوان حکومت تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اس وقت سماچار اور وچار دونوں پر پابندی ہے۔ گورنمنٹ ہتھیاچار کو تو بڑھاوا دے رہی ہے، لیکن آزادی کو، چاہے وہ فکر کی آزادی ہو، چاہے قلم اور زبان کی آزادی ہو، اسے روکا جا رہا ہے۔ لیکن اگر آپ اصل صحافی ہیں اور اگر آپ میں دیانت اور امانت ہے تو آپ ہمارا درد جس طرح ہم کہہ رہے ہیں اسی طرح آپ بیان کیجیے۔ صحافی، لکھاری اور اپنے قلم کے ذریعے حقیقتوں کو لکھنے والا ویکتی وہ نہیں ہوتا جس کا قلم سیاستدانوں کے پیجامے میں اظہار بن ڈالنے کا کام کرتا ہے۔ صحافی وہ ہوا کرتا ہے جس کا قلم سچائیوں کو لکھا کرتا ہے، چاہے قلم کی روشنائی ختم ہو جائے تو خون کی روشنائی شامل کر کے وہ حقیقتوں کو لکھتا ہے۔ آپ بھی ہمارے درد کو پہنچائیے۔ تیسری بات مجھے اپنے شہر کے عوام سے آپ کے مادھیم سے کہنی ہے۔ آپ ہمارے شہر کے عوام تک، جو اردو سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ بھی، جو مراٹھی ہندی سے تعلق رکھنے والے ہیں، صرف مسلمانوں تک نہیں، آپ ہمارے ہندو بھائیوں تک، ہمارے دوسرے مذہب کے بھائیوں تک ان کی زبان میں یہ پیغام پہنچائیے کہ یہ ریلی کی جا رہی ہے اور یہ کسی جاتی، کسی دھرم، کسی مذہب، کسی تہذیب یا حکومت اور گورنمنٹ کے خلاف نہیں ہے۔ یہ اگر ہے تو ظلم کے خلاف ہے، یہ اگر ہو رہی ہے تو انسانیت پر ہونے والے ہتھیاچار کے خلاف ہو رہی ہے۔ اس لیے ہر انصاف پسند دیش کے شہری کا یہ فرض ہے، ہر ناگرک کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس میں شریک ہو۔ ہم صرف مسلمانوں کو آواز نہیں دے رہے ہیں، ہم آپ کے ذریعے اپنے ہندو بھائیوں کو آواز دے رہے ہیں کہ اگر ان کے دل میں درد ہے اس بات کا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے باپ کو مارا جا رہا ہے، اگر درد ہے ان کے دل میں اس بات کا کہ ایک بوڑھے شخص کو جو بس اسٹینڈ پر بس کے انتظار میں کھڑا ہے، غریب اور مزدور ہے،
اس کے چاروں ہاتھ پیر توڑ ڈالے جا رہے ہیں۔ اگر درد ہے آپ کے دل میں اس بات کا کہ ایک بوڑھے انسان کی سفید داڑھی کو اس کے خون سے رنگ دیا جا رہا ہے، تو آپ بھی آئیے، یہ سمجھ کر آئیے کہ یہ دیش بچانے کے لیے، یہ مسلمانوں کے حق میں نہیں، یہ دیش کے ہت میں ہے۔ اگر آپ آئیں گے تو آپ دیش کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں۔ یاد رکھیے گا، یہ کہنا بہت آسان ہے کہ دیش سے پریم فلاں کرتے ہیں اور فلاں نہیں کرتے ہیں، لیکن دیش کے ساتھ اپنی وفاداری کو ہر مرحلے میں ثابت کرنا یہ مشکل کام ہے، اور اس مشکل کام کو اگر کسی نے کر کے دکھایا ہے تو مسلمانوں کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اس تاریخی حقیقت کو، اتہاس کے پنے پر لکھی ہوئی باتوں کو ہمیں محسوس کرنا چاہیے۔ میں اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی آپ کے مادھیم سے یہ درخواست کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس ریلی میں جو پیر کے دن انشاءاللہ صبح 10 بجے سے تاریخی قلعے سے نکل کر شہیدوں کی یادگار تک پہنچے گی، اپنی دینی، ایمانی، اخلاقی، وطنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے وہ اس میں شرکت کریں اور بتا دیں کہ چاہے حالات کتنے ہی خراب ہوں، مسلمان ہتھیار ڈالنے والا نہیں ہے۔ مسلمان ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑا رہے گا، چاہے وہ مظلوم ہندو ہو یا مسلمان، اور وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائے گا جب تک کہ مسلمانوں کا ایک بچہ بھی زندہ ہے۔ جمعیت علماء قدم آگے بڑھا رہی ہے اور ہم سب ساتھ ہیں، اور یاد رکھیے گا، خدا نخواستہ اس مرحلے میں اگر کوئی پریشانی، کوئی دباؤ، کسی قسم کی کوئی آفت آتی ہے تو وہ صرف جمعیت علماء کے لوگوں پر نہیں آئے گی، وہ ہم سب پر آئے گی، اور ہم سب اپنی ملی اور دینی ذمہ داری کا احساس کر کے کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ یہ پیغام میں نے کئی سمتوں میں دینا چاہا ہے، مجھے امید ہے کہ آپ اس کا لحاظ